الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن بزرگ ہستی کے بارے میں ذکر کروں گی ان کو شیخ الحدیث والتفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے حوالے سے جو کام کیا ہے آپ کو محدث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر کے ذہین لوگوں میں سے ایک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی ایک بہت ہی منفرد اور مبارک کتاب لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام البرکات المکیہ رکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی مستند کتابوں سے تحقیق کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 800 سے زیادہ اسما مبارک یعنی کہ نام مبارک کو جمع کیا اور اس کتاب میں درود شریف کی شکل میں ان کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے آج تک کسی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے زیادہ ناموں کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس لکھی ہوئی کتاب کو بہت ہی بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ اور عام لوگ بھی اس کتاب کو پڑھ کر اس سے مستفید ہوتے رہے تھے اور ہوتے رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق رکھتے تھے۔ جب بھی کبھی حدیث کا درس دیتے یا کبھی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو جاتی، آنکھیں نم ہو جاتی اور آواز حلق میں اٹک جاتی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے ہمراہ حج کے لیے حرمین شریف تشریف لے گئے۔ حج کے بعد چند روز مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ وہاں موجود مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو، جو تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو اپنے گھر پر دعوت دی۔ دعوت کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص جو کہ مدینہ منورہ کا ہی رہائشی تھا آیا، اور اس نے جب محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مجلس میں تشریف فرما دیکھا تو سلام کرنے کے بعد بہت مؤدبانہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ حضرت، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے معاف فرما دیں۔ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کیا ہوا، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، نہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، تو کس بات پر معاف کروں؟ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ بس حضرت، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے معاف نہیں کریں گے میں بتا نہیں سکتا۔ تو آپ نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا کہ اچھا بھائی، معاف کیا، اب بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت، میری رہائش مدینہ منورہ میں ہی ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے اکثر آپ کا نام اور آپ کے علم اور فضل کے واقعات سنے تھے، اس لیے میرے دل میں آپ کی زیارت کا بہت شوق تھا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بڑھتی گئی، مگر مجھے کبھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے چند دن قبل آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے اشارے سے بتایا کہ یہ ہیں مولانا محمد موسیٰ صاحب، جن کے بارے میں تم اکثر پوچھتے رہتے ہو۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا کہ آپ کا لباس پھٹا پرانا ہوگا، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو جب میں نے آپ کو نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کا حلیہ اور وجاہت دیکھی، تو میرے دل میں جو آپ کا تصور تھا کہ آپ پھٹے پرانے لباس میں ہوں گے وہ ٹوٹ گیا، اور میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی، اس لیے میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس سادہ سا ہوتا تھا، لمبا سفید جبہ پہنتے تھے، شلوار ٹخنوں سے تھوڑی اوپر ہوتی تھی، سر پر سفید پگڑی باندھتے اور پگڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید رومال ڈال لیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی جلال کے ساتھ ساتھ ظاہری جمال
اور روب بھی بے انتہا بخشا تھا۔ آپ دراز قد تھے، اس سے سادہ لباس میں بھی آپ کی وجاہت اور شان معلوم ہوتی تھی، اور آپ کو نہ جاننے والے لوگ بھی بہت مروب ہو کر ادب سے ایک طرف ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال واپس آتے ہیں واقعے کی طرف۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میرے دل میں آپ کا جو پھٹے پرانے لباس کا تصور تھا وہ ٹوٹ گیا اور میرے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، تو میں آپ سے ملے بغیر واپس آ گیا۔ اسی رات کو میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کی ہے، فوراً میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ میں خوف سے کانپ گیا، میں نے فوراً معافی چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا، اور اس دن سے میں مسلسل آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر رہا ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے قیام کا پتہ نہیں لگ سکا۔ آج آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت دوسرا واقعہ جو مشہور ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کی قبر اور مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی قبرستان کو جو کہ لاہور میں موجود ہے معطر کر دیا۔ دور دور تک فضا انتہائی تیز خوشبو سے مہکنے لگی، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس ولی اللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے امٹ پڑا۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ پہنچنے لگے اور تبرکن مٹی اٹھا کر لے جانے لگے۔ قبر مبارک پر مٹی کم ہونے لگتی تو اور مٹی ڈال دی جاتی۔ چند ہی منٹوں میں وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبو سے مہکنے لگتی۔ قبر کے پاس چند منٹ گزارنے والے شخص کا لباس بھی خوشبو سے معطر ہو جاتا، اور کئی کئی دن تک اس لباس سے خوشبو آتی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تیسری شخصیت ہیں کہ جن کی قبر مبارک سے جنت جیسی خوشبو جاری ہوئی، جو الحمدللہ 7 ماہ سے یعنی کہ 7 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جاری رہی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ اور محبوب بندے تھے، اس عظیم کرامت نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ مزید یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درود شریف کی اس لکھی ہوئی کتاب جس کا نام برکات مکیہ ہے، اس کے بارے میں اجازت ہے ہر خاص و عام کو پڑھنے کی، لیکن ساتھ میں ایک یہ نوٹ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے اجازت لے کر پڑھنا تاثیر اور برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ مجھے یہ کتاب جو ہے اس کا PDF ایک بھائی نے بھیجا تھا، میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں یا ای میل کر دیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو یہ اس کا PDF اس بک کا بھیج دوں۔ اور یہ کتاب جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی اور ساتھ ساتھ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کریں، اور ہم سب کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کاوش کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی اور لکھنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔